اب ہم لوگ اس کتاب کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے، میں نے بتلایا تھا اس کی ایک جھلک، اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں۔ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کوئی آدمی اللہ کے قریب نہیں جا سکتا، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کے پاس بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اہم نقطہ ہے، اور یہ نقطہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں کون۔ دنیا میں لوگ ولی کس کس کو بنا دیے ہیں؟ پاگل دیوانے مجنوں جو نہاتے نہیں، پاک صاف نہیں رہتے، وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ولی بنا دیے ہیں۔ تو کیا دیوانے آدمی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں؟ اس میں تذکرہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس تعلق سے ہماری بات آئے گی۔ دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کتنے عظیم عالم تھے۔ ایک بات کر کے کتاب شروع کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد سورہ 3 کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ متاخرین، بعد میں آنے والے صحابہ تابعین وغیرہ کے بعد میں آنے والے متاخرین میں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کے ارشد تلامذہ میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص کر دیا تھا۔ کیا خاص کیا تھا؟ حقائق و معارف کتاب و سنت، یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور سنت رسول کی حقیقت اور اس کی معرفت کی جمال حقیقی کو بے نقاب کر دے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو بالکل کھول کر جو وضاحت کیا ہے، یہ انہی کے لیے اللہ نے خاص کیا تھا، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے۔ دیکھیے موجودہ زمانے میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالی نے ان مصلحین حقیقی کے فہم، جو امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو سمجھ تھی، ان کے فہم اور درس کے لیے کھول دے، وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے اس زمانے میں، کہ انہوں نے جو دین سمجھا جس طرح کتاب اور سنت کو سمجھا، اس طرح اگر کوئی سمجھ لے تو سب سے بڑا اس موجودہ زمانے کا خوش نصیب انسان ہے۔ ان کا نور علم مشکات نبوت سے براہ راست ماخوذ تھا، یعنی جو ان کا علم تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیا ہوا علم تھا۔ اسی وجہ سے واقعی طور پر ان کے زمانے میں بہت ساری بدعتیں تھیں، ان سب سے بچ کر کے جو انہوں نے پیور علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، یہ آج کل کے زمانے کے لیے ایک سمجھ لیجیے کہ سب کو ضرورت ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کو خوش نصیب کہا کہ اس زمانے کے سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی دروس کو سمجھتے ہیں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انہی میں سے کر دے۔ دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، حمد و صلات کے بعد اب ہم لوگ کتاب شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا عنوان دماغ میں رکھیے کہ بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کوئی بھی بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور پاگل دیوانے مجنوں ان لوگوں کو جو ولی بنا کر کے لوگوں نے چھوڑا ہے وہ اصل میں ولی ہے ہی نہیں۔
کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ أَن يَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہتے ہیں کہ جان لو کہ ہر عقل مند انسان جس کے پاس عقل ہے، ہر عاقل اور بالغ جو جوان ہو چکا ہے، ہر عاقل اور بالغ چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، ہر عاقل اور بالغ کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ گواہی دے۔ کس بات کی گواہی دے؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ واجب ہے، چاہے جن ہو یا انسان۔ بالغ ہو گیا ہے، عقل مند ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا یہ واجب ہے۔ اور کیا؟ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر کے بھیجا تھا اور سچا دین دے کر کے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، دوسرے ادیان ہیں، ان تمام دینوں پر اللہ نے جو دین دے کر کے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دین غالب آ جائے اور تمام دین مغلوب ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ارسلہ الی جمیع الخلق، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف بھیجا، رسول بنا کر کے، چاہے انسان ہو یا جن ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، فارس کا ہو، فارس ایران، جس کو ابھی ایران، ترکستان، یہ سب کا علاقہ، فارس کا ہو یا وہ ہند، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے فارس کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، بربرہم و رومہم، چاہے بربر سے اس کا تعلق ہو یا روما سے، رومن کا رہنے والا ہو، روما کا ہو، تمام قسم کے اجمیوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں۔ عجم کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی عرب کا نہ ہو، چاہے زبان اس کی عربی ہی کیوں نہ ہو، جو آدمی عربی النسل نہ ہو، عرب کا نہ ہو، اس کو اجمی کہتے ہیں۔ جو عرب کا رہنے والا نہ ہو اس کو اجمی کہتے ہیں۔ ہم لوگ عجم کے ہیں، چاہے ہم عربی ہی بولیں پھر بھی اجمی ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور عجم ہر ایک کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی عرب میں رہتا ہو یا عجم میں رہتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ضروری ہے، اور انہی کے دین کو قبول کر کے وہ صحیح دین پر رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آگے کہتے ہیں فَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الى كل احد من الانس والجن کتابیہم وغیر کتابیہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان اور جن کی طرف، ہر فرد کی طرف بھیجے گئے ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب، سب کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ امر جس کا تعلق دین سے ہو، یعنی جو بھی دینی بات ہو، جو بھی دینی بات ہو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی، چاہے ظاہری بات ہو یا باطنی بات ہو، عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہو یا حقیقت سے تعلق رکھنے والی بات ہو، طریقے سے تعلق رکھنے والی بات ہو، شریعت سے تعلق رکھنے والی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، شریعت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقدار بنایا کہ کوئی بھی دینی بات ہو، جس کو دینی بات کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے آنی چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے آنی چاہیے. وہ دینی بات چاہے عقیدے سے تعلق رکھتی ہو یا معاملات سے تعلق رکھتی ہو یا تو حقیقت طریقہ جو بھی ہو. آج کل لوگ کہتے ہیں نا بھائی حقیقت معرفت طریقت یہ سب صوفیوں نے الگ الگ بنایا ہے, الگ الگ بنایا ہے. تو ان کے حساب سے اس طریقے سے الگ الگ بنایا ہے. حالانکہ کوئی بھی دین جس کو کہہ رہے ہیں, کوئی بھی بات ہو دین جس کو کہہ رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنا چاہیے, تبھی وہ دین ہوگا, تبھی وہ دین ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ شہر وردی, نقشبندی, چشتی, قادری, پادری یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں فلا عقیدۃ الا عقیدتہ, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا عقیدہ ہی اصل عقیدہ ہے. اور کہتے ہیں ولا حقیقت الا حقیقتہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا حقیقت ہی وہی اصل حقیقت ہے. ولا طریقۃ الا طریقتہ, اور کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے. آپ کا لایا ہوا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے. ولا شریعت الا شریعتہ, کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے. آپ ہی کی شریعت قبول ہوگی بس, آپ ہی کی شریعت قبول ہوگی بس. اور کہتے ہیں یہ بہت اہم نقطہ آگے بیان کرتے ہیں ولا يصل احد من الخلق الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته وولایته الا بمتابعته. کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق میں کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا, پہنچ نہیں سکتا, اللہ کی رضا تک پہنچ نہیں سکتا, اللہ کی جنت تک پہنچ نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کی عزت تک پہنچ نہیں سکتا, اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کر لے, چاہے ظاہری باتوں پر ہو یا باطنی باتوں پر ہو, دل کی عقیدے سے تعلق رکھنے والی ہو یا زبان کی بات اور حالت ہو. تمام چیزوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تبھی وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے, یعنی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے, اللہ کی جنت تک پہنچ سکتا ہے. اللہ جو عزت رکھا ہے قیامت کے دن وہ عزت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے. اور اس پر تعجب کریں گے, یہ اتنی باتیں ہوئی نا, میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی کیا دلیل ہے, کیا دلیل ہے. تو آپ جب دیکھیں گے نا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر, تو آپ کو حدیث یا قرآن ملی. تو میں تلاش کرنا شروع کیا کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھ کو ایک حدیث سنن نسائی, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنن الکبریٰ ہے اس کے اندر ایک حدیث ہے. سنن کبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے, بہت معروف حدیث ہے, ہم لوگ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع بی من امتی او یہودی او نصرانی ثم لم یؤمن بی دخل النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں کوئی بھی آدمی میرے بارے میں سنا, چاہے یا تو یہودی ہو یا عیسائی آدمی ہو, میری امت میں سے کسی نے سنا, یا تو یہودی نے سنا یا تو عیسائی نے سنا میرے بارے میں کہ میں آ گیا ہوں, ولم یؤمن بی, اور مجھ پر ایمان نہ لایا, تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا, وہ آدمی جہنم میں جائے گا. دوسری روایت میں ہے لم یدخل الجنہ, وہ جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ بات ہے, اصل جڑ یہ حدیث ہے, اصل جڑ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی نے ایمان نہیں لایا, کتنا اچھا اخلاق ہے اور کوئی بھی دین مانتا ہے, وہ اصل میں جنت تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اور جنت اللہ کی رضا ہے, اللہ رب العالمین کی رضا ہے. تو اللہ رب العالمین کی رضا وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے, کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ بات ہے. تو چاہے وہ اعمال دل سے تعلق رکھتے ہوں, زبان سے تعلق رکھتے ہوں, بدن کے جوارے سے تعلق رکھتے ہوں, تمام کوئی بھی اعمال جس کو اسلام نے کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے, تبھی وہ قبول ہوگی. اور اب یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اب اللہ کا ولی کون ہے.
کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، اللہ کا ولی صرف وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ظاہری میں بھی اور باطن میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ یاد رکھیے صوفیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنا سلسلہ جاری کیا ہے کہ ہمارا سلسلہ باطنی سلسلہ ہے۔ وہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں گے، حدیث پڑھ کر سنائیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ سب قرآن حدیث میں نہیں ہے، ہم جو جانتے ہیں سینہ سینہ چلا آ رہا ہے، سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے۔ اور کسی کو جب تک کہ اس کا آپ دوست نہیں بن جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے بھی نہیں۔ آپ بیعت کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ یہ کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو وہ بتائیں گے، اور کیا بتاتے ہیں دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سینہ بسینہ یہ باطنی علم ہے جو کسی کتاب میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں۔ تو یاد رکھیے اگر وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا ہے، آپ کا طریقہ ہے تو وہ قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ چھپا ہوا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ چھپا ہوا نہیں، سب اوپن ہے، کتابوں میں موجود ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، دکھایا، اور محدثین نے اس کو جمع کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سب باطنی جو چیزیں لوگ بولتے ہیں تصوف میں، یہ سب فتنہ فرقہ باطنیہ سے آیا ہوا ہے۔ شیعوں کی شاخ فرقہ باطنیہ بہت خطرناک ان لوگوں کا بہت ڈینجر عقیدہ ہے۔ میں کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ باطنی فرقہ کتنا خطرناک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَصَدَّقَهُ فِي مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْغُيُوبِ، وہی اللہ کا ولی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے بارے میں جو خبریں دیا ہے اس کو سچ سمجھے، اس کو سچ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے غیب کی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل میں نہیں اترتی، عقل میں نہیں اترتی، عقل میں اترے نہ اترے، اس کو جو نہیں مانے گا اللہ کا ولی نہیں ہوگا، اللہ کا ولی نہیں۔ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، جتنے بھی منکرین حدیث ہیں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دشمن ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی دماغ میں ہماری نہیں اترتی ہم سب کا انکار کر دیں گے، سب کا انکار کر دیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تابع ہیں وحی الہی کے، اللہ نے جو وحی اتارا ہے اس کے ہم تابع ہیں، ہم اپنے عقل کے تابع نہیں ہیں، ہم اپنے عقل کے تابع نہیں ہیں، جو اللہ نے وحی نازل کیا ہے ہم اس کے تابع ہیں۔ یہی اسلام اور سائنس میں فرق ہے، یاد رکھیے اسلام اور سائنس میں یہی فرق ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ اسی کو قبول کیا جائے گا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یعنی حواس خمسہ۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پرکھنے کے لیے 5 ذریعہ بنایا ہے، یاد رکھیے۔ کوئی چیز کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن چھو کر معلوم کرتا ہے نا، کہ اندھا آدمی ہے اس کو پکڑا دیجئے 20 روپیہ، آپ کہیے 100 روپیہ، تھپڑ مارے گا، کہے گا 20 روپیہ پکڑا کر 500 نام لے رہے ہو، 100 روپیہ نام لے رہے ہو، اس کو معلوم ہے، چھو کر پتہ چل جاتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے اس کے اندر، معلوم ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی بہرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دیا، تو اس طریقے سے دیکھ کر کے، سن کر کے، چھو کر کے، چکھ کر کے، احساس کر کے، سون کر کے چیزوں کو معلوم کیا جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ صرف اسی چیز کو مانیں گے جو ان چیزوں سے معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی چیز ان 5 چیزوں کے علاوہ معلوم نہیں ہوتی ہے ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ چھونے میں نہیں آتا، اللہ دیکھنے میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ احساس نہیں کر سکتے اللہ کے بارے میں کہ ایسا ہاتھ ہے، ایسا پیر، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ہم مسلمان اس کو مانتے ہیں، کیوں؟ وحی کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے، وحی کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے سائنس جہاں تھک کر کے، ہار کر کے بیٹھ جاتی ہے، وہیں سے اسلام کا کھیل شروع ہوتا ہے۔
اب سوچئے کوئی کہے کہ نہیں جس کو میں دیکھوں تبھی مانوں گا، ایک بچہ آدمی اس کو اپنی باتوں سے ہرا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلب جو ہے نا، آپ مانتے ہیں کہ نہیں یہ بلب ہے؟ بلب کو مانتے ہیں نا؟ تھامس ایڈیسن یا کسی نے تیار کر دیا ہے نا، تو کیا بلب بنانے والے کو دیکھیں کیا کہیں گے کہ یہ بلب نہیں ہے؟ بولیے، کہیں گے کہ یہ بلب نہیں ہے؟ تو جہاں سائنس ختم ہوتی ہے نا، تھک کر کے بڑھ جاتی ہے، وہیں اسلام اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ کتاب نہیں ہے، کیونکہ کتاب بنانے والے، پرنٹ کرنے والے کو میں دیکھا ہی نہیں، تو اس کو دنیا پاگل کہتی ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ اللہ کو نہیں دیکھے ہو تو کیوں اللہ کو نہیں مانتے ہو؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا، دنیا میں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو چیز دیکھو اسی کو مانو، جو چیز چھو اسی کو مانو، جو چیز سنو اسی کو مانو، یعنی ان 5 چیزوں کے علاوہ جو چیز ہے اس کو مت مانو۔ تو قیامت کو نہیں دیکھا ہے بندہ، جنت کو نہیں دیکھا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اس کو مانتے نہیں۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کا ولی، متقی، پرہیزگار، دیندار، اللہ کا بندہ، جنتی انسان وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دیا ہے غیب کی، اس کو سچ سمجھ رہا ہے، اس کو سچ سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک زائد چیز میں بتلا دیا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا اس کو سچا سمجھ رہا ہے تو وہ آدمی ولی ہوگا، اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ کا ولی وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ نے جو مخلوق پر فرض کیا ہے ان واجبات کو ادا کرتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واجب ہو گیا، یہ چیز واجب ہے، یہ فرض ہے، اس کو ادا کرتا ہے، اور حرام چیز کو چھوڑتا ہے، حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ 3 باتیں بتلایا اور کہا فَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُصَدِّقًا فِي مَا أَخْبَرَ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کو سچا نہیں سمجھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب کیے ہوئے حکموں کی اطاعت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ باطن سے تعلق رکھتا ہو یا ظاہر سے تعلق رکھتا ہو، تو کہتے ہیں کہ لم یکن مؤمنا، وہ تو مومن ہی نہیں ہے، وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ فضلا ان یکون ولیا للہ، یہ بات تو دور کی بات ہے کہ اللہ کا ولی ہو، وہ تو پہلے مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کی دور کی بات ہے، وہ ولی ہی نہیں ہے۔ کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو سچ نہیں سمجھتا ہے، اور آپ کے واجب کیے ہوئے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے، اور آپ نے جو منع کیا ہے، حرام کیا، اس کو نہیں چھوڑتا، وہ مومن ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے ولی بن جائے گا؟ وہ ولی کہاں سے بن جائے گا؟ تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں آگے کہ وَلَوْ حَسَلَهُ مِنْ خَوَارِقِ عَادَاتٍ، گرچہ خلاف عادت کیا ہے کہ پانی پر چلیں گے تو ڈوب جائیں گے، یہ عادت ہے، آگ میں آپ انگلی ڈالیں گے تو جل جائیں گے۔ خلاف عادت کیا ہے؟ پانی پر کرشنا ندی میں آپ چل رہے ہیں تو اوپر اوپر چل کر گزر جا رہے ہیں، یہ خلاف عادت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گرچہ کسی سے خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو جائے، لیکن اگر وہ حرام کو نہیں چھوڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز واجب کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتا، مثال کے طور پر نماز اور طہارت، ان واجب چیزوں کو نہیں کرتا، اور وہ پانی پر بھی چل رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ المبعدۃ لصاحبها عن اللہ، ایسا آدمی اللہ سے دور ہے، گرچہ پانی پر چل رہا ہے لیکن اللہ سے دور ہے، اور کس کے قریب ہے؟ المقربۃ الی سخطہ وعذابہ،
اللہ کے ناراضگی کے قریب ہے اور اللہ کے عذاب کے قریب ہے. اللہ سے جو راضی ہونا ہے وہ اللہ کی رضا کے قریب نہیں ہو. گرچہ وہ پانی پر چلے، ہوا پر اڑے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق جو فرض چیز ہے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو وہ آدمی چاہے پانی ہی پر چلے لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا، اللہ کا ولی نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھیے. اور دنیا میں دیکھیے ایسے ایسے انٹرویو لے رہے ہیں، اللہ اکبر. ایک بندے سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کس امت کے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم خواجہ کی امت پر ہیں. اب سوچیے، ایک آدمی کو آج کل انٹرویو سوشل میڈیا والے کہیں بھی ندی میں کود گیا تو ندی میں کود جا کر کے پوچھیں گے. تو ایک آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس امت کے ہیں، کس کی امت میں ہیں، تو کہا کہ خواجہ کی امت میں ہے. ایک آدمی سے پوچھا گیا تو کہا کہ ہم لوگ غوث اعظم کے امت میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، یہ بول بھی نہیں پا رہا ہے، یہ بول بھی نہیں پا رہا ہے. اب سمجھیے کہ کتنی جہالت ہے. اور ایک اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ بات پوری دنیا میں معروف ہے، یہ پوری دنیا میں معروف ہو جا رہی ہے، لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ کلمہ یاد ہے، تو کلمہ بھی یاد نہیں، کلمہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں، لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں. یہ لوگ پیر نہیں، شیطان کے چیلے ہیں، یہ لوگ شیطان کے چیلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اللہ کے عذاب سے قریب ہیں. تو ایک بات اور ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے، لیکن من لیس بمکلف من الاطفال والمجانین قد رفع القلم عنہم. کہتے ہیں کہ لیکن جو آدمی مکلف نہیں ہے، شریعت کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، جیسے بچہ ابھی جوان نہیں ہوا ہے، بچہ ہے، اور دیوانہ پاگل آدمی، پاگل آدمی قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اس سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کو عذاب نہیں دیا جائے، اس کی سزا نہیں ہے. لیکن قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، عذاب نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے، عذاب نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے. لیس لہم من الایمان باللہ، کسی کے پاس عقل نہیں ہے اور وہ اللہ پر ایمان اب لائے تو اب اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا. یاد رکھیں، کوئی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور وہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا. بعد میں آپ کو اور آگے چل کر کے پوری بات سمجھ میں آئے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ ما یکونون بہ من اولیاء اللہ المتقین. اسی وجہ سے پاگل آدمی اور نابالغ بچے، وہ جس کا ایمان لانا ہی صحیح نہیں ہوا، پاگل آدمی، وہ اللہ کا ولی متقی کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کا ولی متقی کیسے ہو جائے گا؟ وَحِزْبِهِ الْمُفْلِحِينَ. اور جو لوگ اللہ کے وہ جماعت جو کامیاب ہونے والے ہیں اور غالب ہونے والے ہیں، ان میں سے یہ بندہ نہیں ہوگا. گرچہ اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا ولی بن گیا ہے. کہتے ہیں لیکن اسلام میں وہ داخل ہے، مسلمان ہے. بات میں آ رہی ہے؟ دیکھیے کتنا باریک فرق ہے. کوئی آدمی دیوانہ ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، تو وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کیوں وہ مسلمان ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ماں باپ مسلمان ہونے کی وجہ سے. اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، انہی کے حکم میں یہ ہے، انہی کے حکم میں یہ ہے. دیکھیے اس پر قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے پیش کیا ہے. سورہ طور کی آیت ایک مرتبہ نکالی ہے. سورہ طور جو 50 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 1 پڑھیے. 50 پر 2 نمبر کی سورہ ہے సూరా తూర్. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మరి ఎవరైతే విశ్వసించారో వారి సంతానం కూడా విశ్వసించి
వారిని అనుసరించి ఉంటే మేము వారి సంతానాన్ని కూడా వారితో కలుపుతాము, మరి వారి కర్మలను ఏమాత్రం తగ్గించము. నిజానికి ప్రతి వ్యక్తి తన సంపాదనకు తాకట్టుగా ఉన్నాడు. देखिए ये बात आई ना, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम। क्या कहा कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी औलाद भी उनकी ईमान में मुवाफ़क़त किए तो उनकी औलाद को उन तक हम पहुंचा देंगे, क़यामत के दिन उनके साथ पहुंचा देंगे, उनके पास हम पहुंचा देंगे। अलहक़ना मिला देंगे उनसे हम मिला देंगे उनकी औलाद को। तो वमा अलतनाहुम मिन अमलिन, हम उनके कुछ भी अमल को कम नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला ने कहा कुल्लु अम्रिन बिमा कसब रहीन, हर आदमी अपने अमल के बदले में गिरवी में है, हर आदमी अपने अमल के बदले में गिरवी में है। यहाँ जो नुक्ता है इस आयत करीमा में वो ये है कि ऐसे आदमी जो ईमानदार हैं, उनके बच्चे अगरचे छोटे छोटे हैं, बालिग नहीं हुए हैं, लेकिन माँ बाप की ईमान की वजह से इनको भी अल्लाह ताला उनमें मिला देगा। अभी तो इस्लाम इन पर फ़र्ज़ नहीं हुआ है ना, इस्लाम तो फ़र्ज़ नहीं हुआ था, नमाज रोज़ा कुछ भी फ़र्ज़ नहीं हुआ, बच्चे हैं लेकिन उनके माँ बाप मोमिन हैं, इस्लाम पर हैं, उनके माँ बाप की मुआफ़क़त की वजह से इनको अल्लाह ताला उनसे मिला देगा, उनके साथ रखेगा। तो ये बात है। और कहते हैं कि देखिए वहुम मआ अदमिल अक़ली, अक़ल ना होने की वजह से वो लोग उन लोगों के दर्जे पर नहीं पहुंच सकते जिनके दिल में ईमान की हकीकत होती है, जो समझते हैं कि ईमान क्या होता है। लोग जो से अक्लमंद लोग समझते हैं ना ईमान क्या है, तो उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकते हैं। गरचे उनके माँ बाप के मुसलमान होने की वजह से मुसलमान मानेंगे, लेकिन उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जिनको ईमान क्या है मालूम हुआ है, और अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब किन चीज़ों से बनते हैं, जिन लोगों को मालूम है उन दर्जे तक ये बंदा नहीं पहुंच पाएगा। जो दीवाना है और जो छोटे बच्चे हैं वो उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? कहते हैं कि लिअन्ना हाज़िहिल उमूर कुल्लहा मशरूतुन बिल अक़ल, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला पर ईमान लाने को समझना और अल्लाह ताला के महबूब कैसे बनेंगे, इन बातों को समझने के लिए अक़ल की शर्त है। तभी तो बंदा समझेगा कि दीन क्या है, ईमान क्या है, कैसे अल्लाह के महबूब बनेंगे, कैसे करीब हो जाएंगे। और कहते हैं ये जो पागलपनी है उसका उल्टा है, पागलपनी है उसका उल्टा है, तस्दीक करना इसका उल्टा है। मारिफत और यकीन करना, एक पागल आदमी को क्या यकीन होगा? तो इस तरीके से कह रहे हैं कि उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकते हैं तो वली कैसे बन जाएंगे वो? तो इसी वजह से गरचे वो मुसलमान हैं, अल्लाह ने कलम को उठा लिया है, लेकिन अल्लाह के जो औलिया होते हैं, वो जो उनका मकाम बुलंद होता है, वहाँ तक ये दर्जे को नहीं पहुँच सकते। कहते हैं वल मजनून व इन कान अल्लाह ला युआक़िबुहु, मजनू पागल को अल्लाह ताला गरचे सज़ा नहीं देगा, यरहमुहु फिल आखिरा, अल्लाह ताला पागलों पर आखिरत में रहम करेगा। फ़इन्नहु ला यकूनु मिन औलिया अल्लाह, इसके बावजूद भी औलिया अल्लाह में उनका शुमार नहीं हुआ। गरचे उनको अजाब नहीं देगा, रहम करेगा, लेकिन वो औलिया अल्लाह जो अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के क़ुर्बत हासिल करते हैं, जैसे फरिश्ते हैं, नबी हैं, शहीद हैं, सहाबा इकराम हैं, उनके मकाम तक नहीं पहुँच सकते। जो अल्लाह ताला ने जिनका दर्जा बुलंद कर दिया है, उनके करीब उनके दर्जा को ये नहीं पहुँच सकते। गरचे अल्लाह ताला ने उनको अजाब नहीं दिया है,
اور اللہ رحم کرے گا، پھر بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بات ہے۔ یہاں ایک بات ٹھہر کر کے سمجھنا چاہیے، یہ کتاب سے ہٹ کر کے اسی سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ایک سوال کیا گیا، اس کے جواب میں انہوں نے ایک بہت مفید باتیں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی جن کے ماں یا تو باپ مسلمان ہے، چھوٹا بچہ مر گیا، ان کے باپ یا ماں مسلمان تھے، تو اب اس بچے کو مسلمان مانا جائے گا۔ اگر کسی کے باپ یا ماں کافر تھے تو کافر کی لسٹ میں وہ مانا جائے گا، اسی وجہ سے میں پہلے حدیث ہی بول کر کے آپ کو کہا تھا کہ کتاب کے اندر پوری بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی کے ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر چھوٹا بچہ بھی جوان نہیں ہوا، جوان ہو گیا تو مسئلہ ختم، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اس کے ماں باپ کے حکم میں ہی آئے گا۔ اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ تو اگر اس کے ماں باپ کافر تھے دونوں، تو بچے کو اسی میں شمار کیا جاتا ہے نا، کہ اس کے گھر میں پیدا ہوا، یہ اسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی راجح بات ہے، اور کہتے ہیں کہ اذا کان من ابوین کافرین، اگر کسی بچے کے باپ ماں کافر تھے تو راجح مسئلہ یہی ہے کہ قیامت کے دن امتحان ہوگا، اگر اللہ چاہے تو امتحان ہوگا۔ دنیا میں تو کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ ماں کافر تھے، بڑا ہونے سے کفر ہی میں جاتا۔ جب اسلام میں آئے گا تو عقل ہوگی تو اسلام قبول کرے گا، اسلام میں آئے گا نا، لیکن ابھی کس کے گھر میں پیدا ہوا وہی مانا جائے گا نا۔ جب اس کے دونوں ماں باپ کافر ہیں تو راجح بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو امتحان لے گا، اگر امتحان میں پاس ہوا تو جنت میں داخل ہوگا، ورنہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسلمان جس کے ماں باپ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اچھا، انہوں نے دلیل کہاں سے لیا؟ یاد رکھیے، ہم دلیل کے تابع ہیں، کوئی کتنا بڑا عالم کچھ کہے ان کی بات مانی نہیں جائے گی جب تک کہ دلیل نہ دے۔ تو اس کے بارے میں میں حدیث ڈھونڈا تو ہمارے علماء، اہل الحدیث علماء، سلفی علماء جب کوئی بات کہتے ہیں نا تو اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے۔ تو میں تلاش کیا، مسند احمد کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا، 1434 کے اندر صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے، اور معجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دیکھیے حدیث میں ہے کہ اربعۃ یوم القیامہ، 4 قسم کے لوگ قیامت کے دن ہوں گے۔ رجل اعصم، ایک آدمی بہرا ہوگا، بہرا آدمی جو کوئی چیز سن نہیں پاتا ہے، اور ایک آدمی احمق، بیوقوف احمق، جس کو فرق نہیں ہوتا ہے صحیح غلط کا، احمق آدمی وہ ہوگا، اور تیسرا آدمی رجل حرم، اتنا بوڑھا کہ اس کی عقل خراب ہو گئی، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو گئی، پاگل ہو گیا ہے، اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھا رجل مات فی فطرۃ، ایسا آدمی جو ایسے زمانے میں انتقال ہو گیا جس میں پیغمبر نہیں آئے تھے۔ تو یہ 4 قسم کے آدمی ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بہرا آدمی کو اللہ تعالیٰ کہے گا، سب سے اللہ تعالیٰ بہرا آدمی سے جب پوچھے گا
کہ اسلام کے بارے میں تو کہے گا کہ ربی لقد جاء الاسلام، اے میرے رب میرے پاس تو اسلام آیا تھا لیکن مجھ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، میں کیا کروں؟ مجھ کو کوئی چیز سنائی نہیں دے رہا تھا، میں کیا کروں؟ اور احمق آدمی کہے گا کہ اسلام آیا تھا لیکن بچے مجھ پر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتے تھے، میں دیوانہ تھا، فرق نہیں کر پاتا اچھا برا کیا ہے، بیوقوف آدمی۔ اور وہ بوڑھا بالکل کھوسٹ بوڑھا جس کی عقل بھی خراب ہو گئی تھی، وہ کہے گا کہ اسلام آیا تھا لیکن ما اعقل شیئا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا ہے کیا نہیں، کیا ہے کیا نہیں، مجھ کو سمجھ ہی نہیں تھی، میں کیا کروں؟ اور جو وہ آدمی جو ایسے زمانے میں مر گیا جس میں کوئی پیغمبر تھے ہی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، وہ کہے گا ما آتانی لکا رسول، نہیں اللہ تعالیٰ میرے پاس تو تیرا کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، تو میں کیسے جانوں کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان چاروں سے عہد لے گا، عہد لے گا، کس بات کی عہد؟ کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، وہ سب اللہ کی اطاعت کریں، اس بات کی عہد لے گا، ٹھیک ہے، وہ وعدہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب حکم دے گا کہ ان ادخلوا النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ تم لوگ، جہنم میں تم لوگ داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہوگا، یہ اللہ نے وعدہ تو لے لیا کہ جو کچھ میں حکم دوں گا اتباع کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو دخلوها لکانت علیہم بردا وسلاما، اگر یہ لوگ جہنم میں اللہ نے حکم دیا نا کہ داخل ہو جاؤ، اگر یہ داخل ہو جائیں گے تو جہنم اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سامان بن جائے گی، یعنی اس کا الٹا، اگر نہیں داخل ہوں گے تو امتحان میں فیل ہو جائیں گے، امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا امتحان لے گا۔ تو یہاں جو ہے بیوقوف اور پاگل دونوں کا تذکرہ ہے، ایسا بوڑھا جس کی عقل بالکل خراب ہو چکی تھی، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسلام تو آیا ہے، پایا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں تھا، اور ایسا بیوقوف، بچے اس پر مینگنی مارتے تھے لیکن اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو امتحان لے گا، تو اسی میں بچے کو بھی رکھا گیا ہے، اسی میں بچے کو بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب یہاں ایک کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت تو دار جزا ہے، تو وہاں کس بات کا امتحان اور کس بات کا حکم ہوگا؟ کس بات کا حکم، کس بات کا عمل؟ تو وہاں ہوگا ہی نہیں نا، دنیا عمل ہے، دنیا دار العمل ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں اس طریقے سے پھر یہ کرے گا؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری بات، میں ایک مرتبہ جمعے میں خطبے میں بھی یہ کہا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، تو دنیا میں جو لوگ سجدہ نہیں کیے ہیں وہ اکڑ جائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ تو قرآن مجید میں ہے، جو بات ہے کہ کوئی حکم کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد، اگر جنت اور جہنم سے پہلے میدان محشر وغیرہ میں یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے، یہ حکم دے وہ حکم دے، لیکن جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد بس سزا یا جزا ہے، سزا یا جزا ہے، یہ اصل بات ہے، نقطہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ دیکھیے، اللہ اکبر، کہ اللہ چاہے گا تو پاگلوں سے وہاں امتحان لے گا، لیکن علماء کرام نے اس بات کی وضاحت یہی کیا ہے کہ ایسا بچہ جس کے ماں باپ مسلمان تھے ان کے ساتھ یہ نہیں ہے، جن کے ماں باپ کافر تھے ان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو امتحان لے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم کو خوشی ہونی چاہیے، اگر کوئی، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں نا، چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہی ہے، پھر بھی خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا ہو کر کے اس کے ماں باپ کتنوں کافر ہیں،
یہ اگر مسلمان بنا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسلام جیسے عظیم دولت دیا، اس کے بچوں پر بھی رحم کیا اللہ نے، اس کو اسلام دے کر کے اس کے بچوں پر بھی رحم کیا ہے۔ بہرحال آگے اور ایک بات پڑھ کر کے اپنی بات کو ہم لوگ ختم کریں گے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ من ظن، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ان لوگوں میں سے کوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا اس کو کر رہا ہے، فرض کو چھوڑ رہا ہے، دیوانہ پاگل ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں لا یؤدون الواجبات، جو واجبات کو ادا نہیں کرتے اور حرام کو چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے عقل مند ہو یا غیر عاقل ہو، چاہے عقل مند ہو یا عقل نہ ہو، ایسے آدمی کے بارے میں کسی نے عقیدہ رکھ لیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں۔ کس آدمی کے بارے میں؟ جو آدمی فرض کو ادا نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، ایسے آدمی کے بارے میں دوسرا آدمی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ کا ولی ہے اور عبادہ الصالحین، اللہ کا پکا نیک بندہ ہے اور ان لوگوں میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، جن کے درجہ کو بلند کرے گا، جن کو اللہ قریب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو علم کے ذریعے سے بلندی دیا ہے، اگر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا تو کہتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے اور دین سے نکلنے والا مرتد ہے۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے، بات کو سمجھیے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا ہے ان فرض کو فرض نہیں مانتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کیا ہے ان حرام کاموں کو کر رہا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، مقربین میں سے ہے، تو یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ آدمی کافر ہے، اسلام سے باہر نکلا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رسول ہی نہیں مانا ہے۔ یہ جو عقیدہ رکھنے والا آدمی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ فرض ہے، ادا کرنا پڑے گا، فرض ماننا پڑے گا، حرام ہے اس کو حرام ماننا پڑے گا۔ ایک آدمی اس کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کیے ہوئے کو فرض سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اس کو کوئی ولی مانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایمان ہی نہیں لایا ہے، تو کہاں سے مسلمان ہوگا؟ کہتے ہیں بل ہوا مکذب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں میں سے ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ لأن محمد اخبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے کہ ان اولیاء اللہ هم المتقون والمؤمن، اللہ کے ولی مومن اور متقی ہوں گے، اللہ کے ولی مومن اور متقی ہوں گے۔ فرض چھوڑ کر کے اور حرام کام کر کے متقی بن سکتے ہیں؟ اس کو کوئی اگر ولی سمجھ رہا ہے، عقیدہ رکھ رہا ہے اس کے ولی ہونے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیسے خبر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ نے بتلایا تھا، قرآن مجید میں ہے، سورہ یونس میں، سورہ یونس جو 10 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 60 پر 2 میں اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ سنو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی وہ غم ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو متقی ہیں۔ تو اللہ کے ولی کے اندر 2 بڑی خوبی ہے، ایمان اور تقوی۔
ایمان اور تقوی، اور قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں جو 40 پر 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 13 نمبر آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے لیے کنبے اور قبیلے بنائے، تقسیم کر دیے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ پھر کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، یعنی تقوی والا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عزت دار بندہ۔ تو عزت دار بننے کے لیے متقی بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا۔ اور متقی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کو دل میں جگا دے، اللہ کی اطاعت کا نور جس کے دل میں ہو، اور اللہ کی رحمت کی امید ہو، اور گناہ کو چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، اور اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو چھوڑے گا، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ بنے گا۔ تو یہ تو حرام کام کر رہا ہے، تو ولی کہاں سے بن جائے گا؟ ولی کہاں سے بن جائے گا؟ آخری بات ایک حدیث ذکر کر کے انہوں نے بات کو ختم کیا، اور آگے ایک مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لا یتقرب ولی اللہ الا باداء فرائضہ، کوئی بھی ولی اللہ کا قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے بغیر فرض ادا کیے ہوئے، بغیر فرض ادا کیے ہوئے اور نوافل ادا کیے ہوئے۔ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کیے ہوئے بغیر کوئی اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور وہی حدیث جو میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ ہفتہ، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى ولیا من عاد لی ولیا، جو آدمی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ بات ہے، اللہ کہتا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرے بندوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب اس چیز سے ہوتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں، جس کو فرض کیا۔ تو یہاں تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ان چیزوں سے ہوتا ہے جس چیز کو میں نے اس پر فرض کیا ہے، اور وہ میرا محبوب بھی ہے، وہ چیز میں اس کو پسند بھی کرتا ہوں۔ تو اگر جو آدمی فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے قریب کہاں جائے گا؟ اللہ کے قریب کہاں جائے گا؟ اللہ کے قریب نہیں ہے تو وہ ولی کہاں سے بنے گا؟ وہ ولی کہاں سے بنے گا؟ اور پھر اس کے بعد ہے کہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرے بندہ لگاتار نفل کے ذریعے سے میرا قریب ہوتے رہتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جس کو میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ہاتھ اور کان وغیرہ نہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہوتا ہے اسی کو دیکھتا ہے، وہ اسی کی طرف چلتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے، وہی سنتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فرض کے ذریعے سے، نفل کے ذریعے سے میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، اور جو آدمی فرض ہی نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی کہاں سے ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے جو آدمی کسی ایسے آدمی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لے جو فرض ادا ہی نہیں کرتا ہے، فرض کو فرض ہی نہیں سمجھ رہا ہے، حرام کام کرتا ہے، اس کو یہ سمجھے کہ اللہ کا ولی ہے، وہ آدمی اسلام سے باہر نکل گیا ہے، اسلام سے باہر نکل گیا ہے، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں یہ بات نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، رسول ہی نہیں مان رہا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ آگے ہماری بات اور آئے گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔